السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کوہ نور کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ، جس کے اندر ہم کسی نہ کسی ایسی قانونی شخصیت سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں. شاید متعارف تو ایک غیر مناسب لفظ ہوگا، اس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگ آلریڈی ان کو جانتے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی لائر کمیونٹی کے اندر آج بھی ایسی ایک شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس کے اندر ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایڈوکیسی سکلز کیا ہیں، ان کا سفر قانون کے اندر کیسا رہا، اور ان سے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ینگ لائر اخذ کر کے اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں، اپنے پروفیشن کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی سلمان منصور صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ ابھی موجودہ جو ہے وہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے. ایک تگڑا مقابلہ جیت کر سامنے آئے ہیں اور اپنا ایک خاص جو ہے وہ ورژن بھی رکھتے ہیں ایشوز کے بارے میں. ان کی جو ہے وہ اگر کیریئر پہ بات کی جائے تو تقریباً 200 کے لگ بھگ ان کی پیڈنسی رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ہائی کورٹ کے اندر تو غالباً زیادہ رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر 150 کے لگ بھگ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ کیسز ہیں ابھی بھی موجودہ کر رہے ہیں، اور وکلاء کی اصلاح کے لیے بھی جو ہے وہ کام کرنے کی ایک جذبہ رکھتے ہیں. کانفرنس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کیونکہ جس اسٹیج پر وہ ہیں اس کے اندر جو ہمارے سینئر لائرس ہوتے ہیں ان کے کس طرح سے ان کو مزید ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. بے شمار کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں، لیگل ایڈوائزر LDA بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اوپر انہوں نے کیا ہے، کام کیا ہے ان کے ساتھ، اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. امید ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی اس گفتگو سے استفادہ اٹھائیں گے. سلمان بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ٹائم نکالا. میں آغاز کروں گا، آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف آؤں گا. پہلے مجھے آپ اگر بتائیں کہ کیوں آپ نے لا کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آپ یہ تو پتہ ہے کہ لوگوں کو کہ ماشاءاللہ آپ اگر سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہیں لائر، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی آتے. وائی ڈیڈ یو پریفر ٹو ہیو لا؟ یہ ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سمجھنا، اور خاص طور پہ شاید نئی جنریشن جس وقت بھی کوئی چوائس کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آگے لائف میں آپ اپنے دل سے کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایکچولی شاید سٹارٹ کیا تھا بزنس کے سبجیکٹس سے پڑھنا، اچھا، لیکن مڈ وے مجھے کہیں ریئلائز ہوا کہ شاید بزنس سے زیادہ میں اس چیز میں زیادہ انوالو ہوں جسے ہم انالیٹیکل سکلز کہتے ہیں. ڈیبیٹس میں تھے، پھر مختلف قسم کی بحث مباحث لکھنے لکھانے میں. تو اس وقت شاید ایک کانشیس ڈیسیجن یہی کیا کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی فیلڈ ہی چنی جائے جس میں اسی کام کو زیادہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک، شاید اس وجہ سے. بالکل ٹھیک. اچھا سلمان، یہ بتائیے گا کہ آپ کالج کہاں سے رہا، اور تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا، اسکولنگ کہاں سے تھی، اور پھر لا کہاں سے کیا؟ اسکولنگ تو میری ایکچولی بہت ویریڈ ہے تھرو آؤٹ پنجاب، چونکہ فادر سروس میں تھے تو اس وقت مختلف جگہ اسکولنگ. گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے بنیادی طور پر گریجویشن وہاں سے کی. ٹھیک. اور لا یہاں سے لاہور سے ہی پنجاب لا کالج سے لا کیا. ٹھیک ٹھیک. اینڈ دین آفٹر ڈوئنگ مائی ماسٹرز ان فلاسفی فرام پنجاب یونیورسٹی میں نے پھر پریکٹس اسٹارٹ کر دی تھی ڈائریکٹلی لاہور سے. پریکٹس اسٹارٹ کر تو پریکٹس کے اندر جو آپ اگر ایک موازنہ کریں، ابھی ایک کمپیریزن ڈرا کریں، تو ابھی جو ینگ لائرز آتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ پروگرام ینگ لائرز بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کے زمانے میں ایک تو ڈفرینس تھوڑا بتا دیں. کیا ابھی ڈائمینشن بدل گئی ہیں، یا بنیادی اصول وہی ہیں، یا کس طرح سے ان کو اس کے اندر جو ہے کوپ اپ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی اصول تو ینگ جنریشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ پروفیشن کے بنیادی اصول ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ جس وقت میرے استاد نے یا میرے فادر نے 1950-60s میں پروفیشن سٹارٹ کیا تھا، جو پروفیشن کی بنیادی ریکوائرمنٹس تھیں وہ آج بھی وہی ہیں. اوکے. پروفیشن ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کی ریڈنگ، رائٹنگ، ریسرچ سکل اچھی ہو، ٹھیک ٹھیک، انالیٹیکل سکل اچھی ہو، آپ کا لینگویج پہ کمانڈ ہو، جو بھی زبان بولے 1 2 3 ایکسپریشن آپ کا اچھا ہو. تو جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں کہ وکیل وہی ہو سکتا ہے
جس کو سننے والے یہ سمجھیں کہ بھائی یہ ہمیں کچھ سمجھانے کی پوزیشن میں، کسی آپ جج کے سامنے پیش ہوں گے، ینگ لائر کو سوچنا چاہیے کہ ایک 25 سال کی عمر میں، 26 سال کی عمر میں جب وہ پیش ہو رہا ہے اور اس کے سامنے آگے کوئی 40 یا 50 سال کا شخص بیٹھا ہے، تو وہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟ بالکل ٹھیک. اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اس کے سامنے کہ جناب میں اتنا پڑھ لکھ کے ضرور آیا ہوں اور اتنی عقل میرے پاس ضرور ہے، ایکسپریشن ضرور ہے، ٹھیک، کہ میں آپ کو کسی بارے میں کنونس کر سکتا ہوں، آرگومنٹ میں 1 to 1 کسی معاملے میں آپ کو اسسٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ بہت ڈیمانڈنگ سکل ہے. یہ سکل ہم اس پروفیشن کے شروع کے دنوں میں بھی ویسے تھی، آج بھی ویسی ہے. آج بھی کچھ آپٹکس ضرور چینج ہو جاتے ہیں، کچھ ٹرینڈ ضرور چینج ہو جاتے ہیں، لیکن بنیاد وہی کی وہی ہے. بنیاد وہی. اچھا، میں ایڈوکیسی اسکل کے اوپر میں ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کروں گا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار کے اندر جو ہے وہ ایک آ رہا ہے کہ جی الیکشنز کا ماحول ہے، آپ نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، تو ایک جو جنرل پرزمپشن یہی ہے کہ جناب بہت زیادہ اس کے اندر پیسے لگتے ہیں، کہ سپریم کورٹ بار کے جو الیکشن ہے اس کے اندر بھی یہی چیز رہتی ہے. دیکھیں، ہم دو چیزیں مکس ہو گئی ہیں جی. پروفیشنل باڈی میں، کسی بھی پروفیشنل باڈی میں اور خاص طور پہ لائرز کی باڈی میں الیکشن ایک سیکنڈری چیز ہونی چاہیے. ٹھیک. بنیادی طور پر پروفیشنل ایکسیلنس اور پروفیشن ہوتا ہے جس نے صحیح طور پہ چلنا ہے. آپ نے ایز اے پروفیشنل لائر کام کرنا ہے. ٹھیک. پھر چونکہ آپ پروفیشن میں موجود ہیں اور جس طرح ہر باڈیز کی کچھ ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ایک سیکنڈری لائف ہوتی ہے لائر کی کہ وہ لائرز باڈی کے الیکشن میں بھی لڑے یا اس میں رہے. اچھا، یہ دو ٹرینڈز نیگیٹو آئے ہیں. ایک تو وہ سیکنڈری تھنگ ہونے سے کسی جگہ شفٹ ہو کے پرائم کی طرف آ گئی، اور جو پرائم ورک تھا وہ ختم ہو گیا، وہ آپ کا سیکنڈری تھرڈ آبجیکٹیو میں چلا گیا. اس وجہ سے جب آپ کے شفٹ ہو جائے گی پرائیورٹی ایک پروفیشنل باڈی میں، تو اس سے پروفیشنل ایکسلنس بھی خراب ہوگی. پلس اب آپ نے کیا کرنا ہے الیکشن میں آنے کے لیے اور اس کو سامنے لانا، نیچرلی ایکسپینسز پھر بڑھیں گے، اور جو معاشرتی نیگیٹو انفلوئنسز ہے جنرل الیکشن کے، پھر آپ وہ اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ٹھیک. وہ ٹرینڈز جیسے جیسے الیکشنوں میں سوشل خراب ہوئے جنرل معاشرے کے، وہی پھر یہاں بھی آنے شروع ہو گئے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں ایک نیگیٹو انفلوئنسز ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے پرائرٹیز چینج کی ہیں، تو معاشرے کی غلط روایات ہم پہ بھی حاوی ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ سلمان بھائی بتائیے گا کہ ابھی جو لوگ آتے ہیں لاء کے اندر، ینگ جنریشن جیسے آتی ہے، تو ان کو زیادہ یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، پالیٹکس زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. کوئی آپ نے کوئی زمانہ دیکھا، میں نے بھی دیکھا، امید ہے آپ بھی اس پہ سیکنڈ کریں گے، کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم آئیڈیلائز کر رہے ہوتے تھے کہ یہ بہت اچھے لائر ہیں، یہ کورٹ میں پریزنٹ بڑا اچھا کر رہے ہیں. یہ ان سے پوچھا جائے کون سی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کی اسکل کس طرح سے امپروو ہوئی، تو وہ چیزیں اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی اٹریکشن کم ہو گئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ اس میں باقی؟ دیکھیں، اس کا پھر ڈائریکٹ تعلق ہمارے معاشرے میں موجود دو نیگیٹو ٹرینڈز ہیں جو بہت حاوی ہو گئے ہیں. جی. نمبر ایک بددیانتی، ٹھیک، جنرل کرپشن. ہمارا شاید نیشنل موٹو اب یہ بن گیا ہے کہ زندگی آپ نے اپنی اہلیت یا صلاحیت سے نہیں چلانی، کرپشن سے چلانی. ٹھیک ٹھیک. اس کے لیے آپ ہر طریقہ کار، ہر نیگیٹو انفلوئنس سوچتے ہیں. ینگ جنریشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ الیکشن سے انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے اور پروفیشن سے کیا حاصل کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک. جب آپ پروفیشن پہ فوکس کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اپنی پروفیشنل ایکسیلنس سے کچھ کھانے کمانے کا کریں گے، اپنا بھی انتظام کریں گے، معاشرے میں بھی اسی سے کنٹریبیوٹ کریں گے. ٹھیک. سیاست سے آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، یا سیاست سے آپ کیا کھانے کمانے کا بندوبست کریں گے؟ بالکل ٹھیک. بینگ اے پروفیشنل، پالیٹکس از ناٹ اے مینز آف ارننگ. بالکل ٹھیک. لیکن اگر وہ مینز آف ارننگ ہے اور وہ آپ کی پرائیورٹی ہے، تو نیچرلی کوئی نیگیٹو انفلوئنس ہے اس میں، نیچرلی کوئی نیگیٹو بات ہے جو آپ اس کو اپنی پروفیشنل کمپٹنس سے ہٹ کے اس سے کچھ حاصل کریں گے. بالکل ٹھیک. تو ینگ جنریشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ بنیادی طور پر ایک پروفیشنل کے لیے پالیٹکس کو پرائرٹی بنا لینا ایک نیگیٹو انفلوئنس ہے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، بالکل کریں، پارٹ اینڈ پارسل ہے، لائف کا حصہ ہے پالیٹکس، بٹ ایز اے سیکنڈری ایلیمنٹ. ایز اے سیکنڈری ایلیمنٹ. جب آپ نے ٹارگیٹ ہی اور آپ کے سامنے یہی ہے کہ میں نے پالیٹکس میں آنا ہے لائرس کی،
ٹھیک. پھر آپ ایک غلط چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی غلط ہاتھوں میں گریں گے. غلط ہاتھوں میں. اچھا سلمان بھائی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو بھی ہم نے دیکھا بہت دیر سے پالیٹکس میں آئے, تو کیا اس کے اندر کوئی ایسا فارمولہ آپ سمجھتے ہیں, یا جو ینگ لوگ ہیں جو فوراً آتے ساتھ کارڈز پکڑ لیتے ہیں اور کمپیننگ شروع ہو جاتی ہے, وہ آپ نے کہا امپورٹنٹ حصہ ہیں, لیکن کوئی ایک بار ہونی چاہیے کہ آپ ویسے قانونی طور پہ نہ بھی ہو لیکن ینگ لوئرس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہیں اتنا ٹائم تک آپ نہ آئیں پالیٹکس میں, پہلے اپنے پروفیشن کو اسٹیبلش کریں, اپنے کاروبار کو اپنے پتہ چلے کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں, ساری چیزیں وہ ہونا چاہیے. نہیں, میں نے جیسے ابھی کیا, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. ینگ جنریشن کو اپنے حوالے سے سوچنا چاہیے. جی جی. کیا وہ کچھ اکمپلش انہوں نے کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے پروفیشنلی, اگر آپ ساؤنڈ ہیں, اسٹیبل ہیں, فارغ ٹائم ہے آپ کے پاس, اتنی اچھی وکالت چل گئی ہے کہ اب ٹائم فارغ نکل آتا ہے, تو ضرور الیکشنوں میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن اگر آپ پرائمریلی صرف الیکشن میں سب سے زیادہ زور لگا رہے ہیں تو نیچرلی نہ آپ کے تیار کر رہے ہیں, نہ آپ پروفیشن پہ فوکس کر رہے ہیں. تو سوچنا اس حوالے سے چاہیے کہ پابندی لگانے کی بجائے ینگ جنریشن خود دیکھے کہ ایک خاص حد تک ہمیں پہلے اپنے آپ کو اس پروفیشن میں کسی جگہ پر پہنچنا ہے, کس پروفیشن میں اپنے آپ کو ایز اے لائر منوانا ہے, اسٹیبل ہو جائیں. اور پالیٹکس کا کیا جا رہا ہے, یہی ہے. بالکل ٹھیک. آپ ساری عمر کر سکتے ہیں. آپ نے بھی, میں آپ کا اسپیشلی اس وجہ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ سے آغاز کیا, لوگ نیچے سے آغاز کرتے, اس میں بھی کوئی تھا ذہنی طور پہ؟ اب میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ میں نے آغاز نہیں کیا. اچھا, آپ نے نہیں کیا. میں نے 25 سال پریکٹس کی ہے. ٹھیک ٹھیک. مسلسل صرف پریکٹس کی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ کمز آٹومیٹیکلی ان لائف. آپ کو دیکھنا چاہیے پروفیشنل لائر کو ہمیشہ دوسرے بار ممبرز, ساتھ دوست احباب جو بھی پروفیشنلز موجود ہیں, وہ ہمیشہ خود یہ چوائس دیتے ہیں. کیا مجھے بھی یہ چوائس دی گئی, دوستوں کی طرف سے کہا گیا ایک خاص سٹیج پر, انہوں نے آ کے سلیکٹ ہی کیا کہ نہیں آپ سپریم کورٹ کا لڑے. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ میں نے کوئی ٹارگٹ, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں اس کا. تو میں سمجھتا ہوں ینگ جنریشن کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ یہ آٹومیٹکلی کسی بھی سٹیج پر یہ آ جاتا ہے. جب آپ پروفیشن میں بیٹھے ہیں, دوستوں میں بیٹھے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں 10 سال سے بیٹھا ہوں, میں آپ کہوں گا یار تم بھی تو الیکشن لڑ لو, تم ہمیں ریپرزینٹ کرو, یو آر اے گڈ لائر, تو پروفیشنلی تم بہتر ریپرزینٹ ہمیں کر سکو گے. اٹس جسٹ لائک دیٹ. اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس میں کوئی پروفیشنلزم والی بات نہیں ہے. الیکشن ماشاءاللہ آپ نے لڑا اور اس کے اندر صدر دوسرے گروپ سے تھے, آپ دوسرے گروپ سے تھے, تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ سا تھا کیونکہ ظاہر ہے جب پینل جیتتا ہے تو پورا جیت جاتا ہے. تو ابھی آپ کا جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ نے اچیو کی ہیں, تھوڑا آڈینس کو بتایا جائے کہ سپریم کورٹ میں بطور سیکرٹری آپ کی یہ چیز تھی, آپ نے اس کو کیا اور یہ ابھی پائپ لائن میں ہے. دیکھیے میری سب سے بڑی تو خواہش یہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہم پروفیشنل ایشوز کی طرف گفتگو کر سکیں. جی. جو ایشوز ہمارے پروفیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کی طرف آئیں, اور میں نے سب سے پہلے آتے انہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک. ہم نے اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے اس بات کو فوکس کیا کہ تھرو آؤٹ پاکستان, اور سب سے بڑی شکایت ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس ہی نہیں لگتا 10 سال, لوگ فوت ہو جاتے ہیں اس وقت تک کیس ہی نہیں لگتا, نیچے ختم ہو جاتا ہے, بیلز کا اسٹے کا یہ مسئلہ تھا. تو ہم نے پرائیورٹی بیسس پر اس کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے ججز کے ساتھ, چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے ملاقاتیں کی, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, اور الحمدللہ سب سے پہلے یہ مسئلہ حل ہوا ہے. ججز نے, سپریم کورٹ چیف جسٹس نے, باقی ججز نے, سب نے اس کو ریئلائز کیا کہ یہ ایک پرائمری ایشو ہے, اور ڈسپنسیشن آف جسٹس میں جو بھی فیصلہ ہو 12 لوگوں کی کیسز تو لگنے چاہیے. تو یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا تمام پروفیشنل باڈی کا تھرو آؤٹ پاکستان, جس کو الحمدللہ ہم نے حل کیا ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم کام ہم سمجھتے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ جاری اور ساری ہے پروفیشنلی, وہ جو کیسز فکسیشن اور خاص طور پر ہماری ویڈیو لنک ہیئرنگ اور کمپیوٹرائزیشن اور آٹومیشن کے پرنسپلز ہیں, اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. ہم اس قابل ہو جائیں گے, ہمیں امید ہے بہت جلد, اگر سپریم کورٹ کا بھی یہی انیشیٹو رہا, ہم پوری طرح اس میں شامل ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جتنا پاسبل ہے آن لائن
کام ہو سکے کیا جائے. دیکھیں ہمارے بہت سے دوست, کوئی سکھر بیٹھا ہے, کوئی حیدرآباد بیٹھا ہے کسی وجہ سے نہیں آ سک رہا, کوئی رحیم یار خان بیٹھا ہے, وہاں سے ایک بندے کو ٹریول کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ وکیل لانے کے لیے ایک پیشی پہ ₹1,00,000 لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو سکھر بینچ سے ہی وہ ہائی کورٹ کا بینچ موجود ہے, وہ آن لائن اس ماڈرن دور میں کیوں نہیں بیٹھ کے وہاں آن لائن اپنا کیس پریزنٹ کر سکتا اور سپریم کورٹ سن سکتی. بالکل ٹھیک. اس میں بہت سے مسائل ہیں انفراسٹرکچر کے نیچرلی, جو سپریم کورٹ کو انسٹال کرنا ہے, ہائی کورٹس کو انسٹال کرنا ہے. ہم نے اس میں آفر دی تھی سپریم کورٹ کو کہ جناب آپ رکھیں, ہم کچھ لیپ ٹاپ ہم حاضر کر دیتے ہیں, کمرہ بار روم کا ہمارا استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کنسنٹ بھی دیا ہے ہمیں, ہم ان کے بڑے مشکور ہیں, اور بہت حد تک سپریم کورٹ نے اس میں بہت جلدی کام کیا ہے. کچھ پرابلمز ہیں کیونکہ لنکیج ود ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ کے بینچز ہیں, تو وہ ہر ہائی کورٹ کا ایک اپنا اپنا اوپینین ہے, اس کی وجہ سے ڈیلے ہے, لیکن اس پہ ہم نے بہت تیزی سے کام کیا. بالکل ٹھیک. اچھا سلمان, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو ہمارے جو سپریم کورٹ کے دوست ہیں ان کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ کوالٹی, حالانکہ وہ آپ کا ڈومین میں نہیں آتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے یہ بات آئے کہ وہ کہتے ہیں کوالٹی نہیں ہے اس کے اندر جو آپ آرگومنٹ آن لائن کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ نے کوئی درخواست کی آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا ایک نیشنل ایشو ہے جی. کوالٹی کی شکایت کسی پروفیشنل باڈی میں ہونا, میں سمجھتا ہوں اس پروفیشن کے لیے بڑا افسوسناک بات ہے. آپ لا کالجز سے جیسا سٹف پروڈیوس کر رہے ہیں, پھر جو ایک نیشنل ایک رجحان آ گیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, ہماری ینگ جنریشن سمجھتی ہے کہ محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو بنیادی ہمارے فیلڈ میں کوالٹی کیا ہے جی, آپ ویل ریڈ ہوں, پڑھے لکھے ہوں, آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں, آپ نے جو ہے اچھا پریزنٹیشن آپ کے اندر سکل ہو, ایک ریڈنگ رائٹنگ ایلوکوینس, یہ چند ایک بنیادی خصوصیات ہیں. اور اس کے لیے ایک آدمی کا ضروری ہے کہ اس نے شاعری کا مطالعہ کیا ہو, اس نے ہسٹری کا پڑھا ہو, اس نے لٹریچر کو بھی پڑھا ہو, اس کی حالات حاضرہ پہ بھی نظر ہو, پھر ہی شاید وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ لیول پہ اس ایج گروپ کو بیٹھ کے سمجھا سکے گا, جہاں سامنے کوئی 60 سال کے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کل کے بچے ہمیں آ کے بتائیں. یہ ہمارا بنیادی المیہ ہے اس وقت نیشنل, کہ ہم اپنی پروفیشنل باڈیز میں, اپنے پروفیشنز میں اسکل لیول کو کم کرتے آ رہے ہیں پڑھانے کی بجائے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کالج سے سٹارٹ کر کے ایٹ ایوری لیول جیسے جیسے آگے بڑھے گا وہی سٹف 15-20 سال تک آگے سپریم کورٹ میں آگے آئے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ شکایت اب اگر سپریم کورٹ لیول پہ آ رہی ہے تو پرابلم کم از کم 20 سال 25 سال پہلے سے شروع ہوئی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک تو ابھی آپ کے جو ابھی موجودہ جو کوئی پروجیکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں بطور سیکرٹری آپ کے پائپ لائن میں ہیں, اس میں آپ کیا کیا چیزوں کو فوکس کریں گے؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں نے جیسے آپ کو کہا میرا بنیادی آبجیکٹیو, کچھ تو ہمارے پروجیکٹس ہیں جن کا ویسے لائرس کی ویلفیئر سے تعلق ہے. ہمارا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کا ہمارا لائرس کی ویلفیئر سے تعلق ہے جو ہے. اس کے علاوہ ہم ویسے مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ان کے لیے پینشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارا آبجیکٹیوز میں ہے, مسلسل ان پہ کام ہو رہا ہے. ایک پروفیشنل ایسپیکٹ سے جو ہے سپریم کورٹ لیول چونکہ ایپیکس باڈی ہے, یہاں ہم وہ ٹریننگ لیول تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ 15 یا 20 سال کی پریکٹس کے بعد کوئی انرول ہو رہا ہے تو اسے فردر ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو نیشنل لیگل ایشوز ہیں, امپورٹنٹ لیگل ایشوز ہیں, اس پہ ہم کانفرنسز کا ہمارا گول ہے کہ ہم کانفرنس اس بائی دی اینڈ آف دس ایئر کچھ انٹرنیشنل کانفرنسز ارینج کر سکیں, جس میں ہم لاء میں موجودہ جو ڈیولپمنٹس ہیں انٹرنیشنل لیول پہ سبجیکٹ وائز, اس کے بارے میں زیادہ ایک کولیبریٹو بحث نیشنل لیول پر کر سکیں, اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلے. اچھا, ایک چیز جو آتی ہے لائرس کا, اس میں شکوہ بھی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں, کہ جو لائسنس ہے سپریم کورٹ کا وہ آپ کی فائل بھی بن جاتی ہے, آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود قطار بڑی لمبی ہے. اس کے اندر کیا ہم اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹری کی بات کریں, وہاں پہ لائسنس سپریم کورٹ کا کمپیریٹیولی جو ہے وہ جلدی آ جاتا ہے, اور مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, کلائنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے سلمان کے پاس جانا ہے, کن کے پاس جانا ہے. تو ادھر وہ کیوں نہیں ہے؟ ایک ینگ لائر جو آ سکتا ہے اس کو لائسنس کے حصول کے لیے بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ان پرنسپل تو بالکل ٹھیک بات ہے,
ایک لائر کو اس لائسنسنگ مسئلے سے بہت زیادہ گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لاء میں آ گئے ہیں تو اس طرح مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے, اور خاص طور پہ بہت سی شکایت ہے کہ پولیٹیکل بیسس پہ کسی کو مل رہا ہے لائسنس نہیں مل رہا ہے, یہ بیریئرز نہیں ہونے چاہیے, بیریئرز کم سے کم ہونی چاہیے. لیکن دوسرا اس کا ایک ایلیمنٹ جو کہ ویٹنگ لسٹس اور خاص طور پر جو آپ کہہ لیں نا ڈیلے کے حوالے سے ہے, اپارٹ فرام دی پولیٹیکل پرسپیکٹیو کے اس کا الیکشنوں سے تعلق ہوتا ہے. ایک ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے اسپائر کرتے ہوئے کہ فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین ڈیزائر والا, اور جو کوالٹی آف ہماری پروفیشن ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ دوسری سائڈ پہ جو آرگومنٹ ہمارے خلاف کرتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں. میں اس کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو اسپائر کرتے ہیں, ہماری تو خواہش ہے ایز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ایز سیکرٹری سپریم کورٹ باہر زیادہ زیادہ لوگوں کو ملے. ہمارے جو مخالف طرف سے جو کرٹیسزم آتا ہے فرام دی ججز آف دا سپریم کورٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کوالٹی کو بہتر کریں. اگر آپ کی کوالٹی 15 سال کی پریکٹس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں بہت سے لوگوں کو سفٹ کرنا پڑتا ہے, تو لائسنس اوپن کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بندہ سپریم کورٹ میں لوگوں کے کیسز کیسے آرگیو کرے گا, کیا ان کے ساتھ سلوک کرے گا؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس میں کوالٹی امپروومنٹ کے حوالے سے بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس اعتراض کو دوسری طرف سے دور کیا جائے. ججز کا یہ کہنا ہی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ آرگومنٹ دے کے ہم کوالٹی کو اتنا بہتر کریں, اپنے ینگ جنریشن کو اتنا جلدی شروع سے ہی امپروو کریں کہ جب وہ اس مسئلے تک پہنچتے ہیں تو آپ نے انڈیا کی مثال دی, تو بات ہے انہوں نے اپنی کالجز کی ایجوکیشن کو اتنا بہتر کر لیا کہ جب پروفیشن میں آ رہا ہے 2 سال کا لڑکا, وہ ایجوکیشن سٹینڈرڈز اتنی امپروومنٹ سے آ رہا ہے کہ ہی کین کمپیٹ ود اینی بڈی ایٹ اینی لیول. اس کے لیے ایج لمٹ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کا ایجوکیشن لیول کیا اس کو تیار کر رہا ہے؟ آپ کا ایجوکیشن لیول اگر LLB آپ نے اسٹینڈرڈ پہ لے آئے ہیں, ہارورڈ کے, آکسفورڈ کے, انڈیا کے مختلف کالجز جن کی ہم مثال دیتے ہیں, تو بھائی آٹومیٹیکلی اگلا کہے گا کہ بھائی اتنے لائق لڑکے پروڈیوس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہے, ان کو پیش ہونے دیں سپریم کورٹ. تو یہ ریزسٹنس ہمیں دوسری طرف سے اس وجہ سے بھی آ رہی ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشنل سٹینڈرڈز اور سکلز کوالیفیکیشن سٹینڈرڈز ایٹ انیشیل لیول امپروو نہیں کر سک رہے, بالکل جس کی طرف سے انوانٹیڈ بیریئر بیوروکریٹک دوسری طرف سے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے یہاں تک کی گفتگو سنی, اب ہم دوسرے پہلو طرف موو کریں گے اور ایڈوکیسی سکلز کے, اگرچہ پہلے بھی تھوڑی بات ہوئی ہے لیکن اب زیادہ فوکس اس پہ کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری جو پریڈنسی ہے آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے یا آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے, اس کے اندر مختلف آنریبل ججز, جس کے اندر سید منصور علی شاہ صاحب اور جواد حسن صاحب اور دوسرے آنریبل ججز شاہد کریم صاحب, وہ بہت فوکس کرتے ہیں آربیٹریشن کے اوپر. سلمان کیونکہ آربیٹریشن کا بھی اور میڈیشنز کا بھی بہت کام کرتے رہے ہیں, تو ان کی رائے اس بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہی حل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جو پیڈنسی ہے یا بیک لوگ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. سلمان, میں واپس آؤں گا. آپ کویشچن آپ نے سن لی ہے, آپ خود بھی آربیٹریشن کا بے شمار آپ کام کر چکے ہیں, تو جو آنریبل ججز ہیں جیسے میں نے نام بھی لیے, منصور علی شاہ صاحب ہیں, جواد حسن ہیں, شاہد کریم صاحب ہیں, بے شمار دوسرے ایسے ججز ہیں کہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جناب آربیٹریشن کے ذریعے آپ معاملات کو ختم کر سکتے ہیں. کورٹ کے اندر پھر آپ کہتے ہیں ہر کورٹ کے اندر تعداد بڑھا دیں, ہر کورٹ کے اندر آپ لائرز کی تعداد بڑھا دیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کندھے سے کندھا لگ رہا ہے, جگہ نہیں مل رہی, تو کیا آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آربیٹریشن میں بی ون آف دا ویز؟ دیکھیں, آربیٹریشن دنیا بھر میں ایک مسلمہ اصول ہے اور ایک اسٹیٹ پالیسی کا بھی حصہ ہے. اسٹیٹ کے پاس بہت ریسورسز نہیں ہوتے. دیکھیں, ججز لگانے کے لیے آپ کو اسٹیٹ کو بے تحاشا ریسورسز سے ریگولر گزرنا پڑتا ہے. ایز اے میٹر آف پبلک پالیسی بہت سی اسٹیٹس اس کو فیسیلیٹیٹ اس لیے بھی کرتی ہیں کہ بھئی اگر پرائیویٹلی اسکل سیٹ موجود ہے, جی میں نے یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ پرائیویٹلی اگر اسکل سیٹ موجود ہے آپ کی پرائیویٹ فیلڈ میں, جہاں لا کو ایڈمنسٹر کرنے والے ٹیکنیکلی لوگ موجود ہیں جو ڈسپیوٹس کو پرائیویٹلی باہر سیٹل کر سکتے ہیں اور عدالتوں پہ لوڈ کم ہو سکتا ہے, تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. پلس اس میں
جوڈیشل سسٹم کی تو بہتری ہی بہتری ہے. ٹھیک. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل آربیٹریشن کی میتھڈالوجی یوز کر کے ہم اسٹیٹ کے ریسورسز سے بہت سا برڈن کم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ایک ڈرافٹ بھی پینڈنگ ہے, اس سننے میں آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اصلاح آ رہی. سول کورٹ سے لوگ گھبراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آربیٹریشن کروا لی, ایوارڈ آ گیا, اب آپ کہہ رہے ہیں اسے رول آف کورٹ بنانا ہے اور پھر مجھے جانا ہے سول کورٹ سے جس کو میں جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہوں, یا میں ظاہر ہے ادھر ڈیلے آتا ہے, اس کا اپنی ایک آرگیومنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس امینڈمنٹ کے اندر کوئی اسپیشل پھر کورٹس ہونے چاہیے جو کہ, یا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ رول آف کورٹ کے اوپر آ کے لوگوں کو پھر اس کے اوپر آبجیکشن پٹیشن آنی ہے, لمبا کام چلنا ہے. یہ بہت سے معاملات اس میں ججز کی ٹریننگ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک, لیک آف انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی ہاں کہ کمرشل میٹرز کی ایجوڈیکیشن کی انڈرسٹینڈنگ اور خاص طور پر آربیٹریشن کو کس انداز سے ہینڈل کرنا. ٹھیک. عام سول ججز میں پھر وہی بات کروں گا, اسٹارٹ ایک سول جج موسٹ امپورٹنٹ ٹیئر تو ہے ہمارا, لیکن اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا کہ وہ کتنا اچھا کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہے. ایز اے جج کیا کوالٹیز آپ اس پہ انویسٹ نہیں کر رہے. اسٹیٹ ایز اے میٹر آف پالیسی سول جج پہ انویسٹ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ٹھیک. سول جج کو ٹریننگ نہیں دے رہی ہے. اوکے. نتیجتاً آپ خود سوچیں کہ ایک پرائیویٹ پارٹی نے اگر آربیٹریشن ایوارڈ لیا ہے, اس میں پرائیویٹلی جج بٹھایا ہے, وہ سپریم کورٹ کا کوئی ریٹائرڈ جج ہے یا ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہے, تو وہ بندہ جو 65 کی ایج پہ ریٹائر ہونے کے بعد اب پرائیویٹلی فیصلے کر رہا ہے بیٹھ کے لوگوں کے معاملات میں 70 کی ایج میں اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ, اس کے فیصلے کو اینالائز کرنے کی کیپیسٹی ہے اس سول جج کے پاس, جو کہ ابھی ینگ 30 سال کی عمر میں 32 سال کی عمر میں آیا ہے, جس کا جوڈیشل ایکسپیرینس 10 سال کا آپ کہہ لیں, اگر 40 کا بھی ہے یا 35 کا بھی ہے, 10 سال 5 سال کا صرف جوڈیشل ایکسپیرینس ہے. تو اتنی کمپلیکس پرابلم کو وہ ہینڈل کر سکے گا یا نہیں کرے گا. ایک سپریم کے جج کے فیصلے کے اوپر بیٹھ کے ایک لمیٹڈ ایویلیویشن سول جج کرے, یہ ایک بہت بڑا باٹل نیک ہے. وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ الٹ ہو گیا ہوا ہے معاملہ, کہ معاملہ ہوتا ہے جونیئر سے سینئر کے پاس جاتا ہے. یہاں آربیٹریشن میکنزمس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے سول جج کے حوالے کیا ہے. یہ کسی سینئر لیول پہ آنا چاہیے, جہاں کم از کم اس بندے کی کیپیسٹی ہو ٹو انڈرسٹینڈ, اسکل سیٹ ود پیسج آف ٹائم, اس کا بھی 20 سال کا ایکسپیرینس ہو فیلڈ میں, تو ہی وڈ بی بیٹر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل ٹھیک. اچھا یہ مینڈیٹری بھی ہے, انفارچونیٹ پروسیس ہی دنیا بھر میں ایسے ہی ہے, دنیا بھر پرائیویٹ فیصلہ ہے. آربیٹریشن کیا ہے؟ جی جی, پرائیویٹ لوگ ایک پرائیویٹ بندے کے پاس بیٹھے, جیسے ہمارے پرانے زمانوں میں بیٹھکیں ہوتی تھی, پنچایت ہوئی, جی آپ فیصلہ کر دیں, بڑے ہیں آپ, جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. اب وہ پرائیویٹ فیصلہ ہے, ٹھیک, اس کو انفورس کیسے کرانا ہے؟ بعد میں کوئی پارٹی جسے ہم کہتے ہیں نا جی فیصلہ ہوا جی مکر گئے, جی جی, تو اب اس فیصلے پہ عمل درآمد وہ پرائیویٹ کروانے والے کے پاس تو کوئی پولیس نہیں ہے. نہیں, بالکل ٹھیک, بالکل. پرائیویٹ کروانے والا اب اسٹیٹ کا کوئی اس کے پاس ہتھیار تو نہیں ہے کہ وہ کرا سکتا. اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے آپ کو عدالت میں ہی آنا پڑے گا. بالکل ٹھیک, بالکل. اسٹیٹ کے میکینزم میں آنا پڑے گا. عدالت اس کو دیکھے گی کہ جو پرائیویٹ بندے نے بیٹھ کے فیصلہ کیا یہ ملک کے قانون کے خلاف تو نہیں, صحیح ہے, جو موٹی موٹی کچھ باتیں تو اس کو انفورس کر دے گی. بالکل ٹھیک. اس لیے وہ بھی انفارچونیٹلی میتھڈ تو ضروری ہے, دنیا بھر میں ایسے ہی ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن اس کا جو میں بار بار کہوں گا کہ ہم ایز اے نیشن اپنے پروفیشنل کمپٹنس کو ہر فیلڈ میں بہت کم لیتے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے 90% یہ مسائل ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ایک سلمان یہ بھی بتائیے گا کہ جو لائرز ہیں, میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو چاہوں گا, ان کا یہ ایک شکوہ رہتا ہے کہ ہماری جوریسپروڈنس جو ہے وہ ایک ہی کورٹ کے اندر مختلف ہے, مگر سپریم کورٹ کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں. پروفیشنلی اگر بات کی جائے تو ایک آنریبل جج جو ہے وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں, دوسرے جو ہے وہ دوسری طرح سوچتے ہیں, اور پھر ایز اے لائر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے تو یہ ریلیف ملے گا, ان کے پاس جائیں گے. انٹرنیشنلی بھی اسی طرح سے ہے کہ مختلف جب لیگل ایکومن مختلف کام کرتے ہیں ان کا ڈفرینس آتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں معاملہ جو ہے وہ الگ ہے؟ دیکھیے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ڈبیٹ بن گئی ہے, جی جی, جو کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہم ایز اے کرٹیسزم ہی یہ ڈبیٹ کرتے ہیں. جی,
ہائی کورٹ کے فیصلے دوسرے جج صاحبان کے پاس، ایک جج کا فیصلہ اس طرح آنا یا دوسرے جج کا فیصلہ مختلف آنا، یہ لاء میں ہمارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک، تھیوریٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. اور ہائی کورٹ کے ججز بھی ایک دوسرے کے اوپینین سے اسی طرح پابند ہوتے ہیں. اس کا ایک میتھڈ پرووائڈ ہے. ویسے پریکٹیکلی نہیں ہوتے نہیں، وہ پریکٹیکلی بھی میں سمجھتا ہوں کچھ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں ہے. اچھا، اس کی میتھڈالوجیز، جیسے میں جنرلی کہہ رہا ہوں کہ جو رولز ہے اس کے اوپر انفورسمنٹ تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی جنرلی ٹھیک ٹھیک، اصول سب واضح ہے. ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور دوسرے جج صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ میرے سامنے پریسیڈنٹ پیش ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میرا اوپینین اس سے ایگری میں نہیں کرتا. تو جو اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کہیں گے بھئی میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کسی وجہ سے یہ غلط ہے، وہ ایک لارجر بینچ کی طرف بھیجیں گے کہ جناب ہم، وہ بھی ایک صاحب کا اوپینین تھا، یہ بھی ایک جج کا تھا، 2 3 4 ججز بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کریں. تو نارملی یہ پریکٹس رہتی ہے، ابھی بھی ہے، کہ جب ایسے ہی معاملات آئیں کہ آپ ڈس ایگری کریں تو مناسب طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو لارجر بینچ کو بھیج دیتے ہیں، جہاں زیادہ لوگ بیٹھ کے ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں جس کے اوپر پھر سب پابند ہوتے ہیں. بالکل. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلے چونکہ پیش نہیں کیے گئے ہوتے، ایسے صحیح نہیں کیا گیا ہوتا، تو ہو سکتا ہے دوسرے ڈس ایگری کرنے والے جج کو بتایا ہی نہ ہو کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس ایشو پہ. بالکل ٹھیک. اچھا، سپریم کورٹ میں آپ نے فکسیشن کی بات کی ہے، میں اس میں ایک ریلیونٹ پوائنٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیچے سے آپ کا جو ہے وہ اتنا سپیڈی ہے معاملہ کہ اتنی لٹیگیشن آ رہی ہے، اتنے کیسز آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کوئی حکومتی سطح پر یا کوئی ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لوک لگانا ضروری. اب ایک لٹیگیشن چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے تو وہاں پر تو معاملات اکٹھے ہو جائیں گے، پھر آنریبل ججز کی تعداد کی مناسبت سے ظاہر ہے وہ بھی ہیومن بینگ ہیں، انہوں نے چیزیں کرنی ہیں، تو ان سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سنڈیز بھی لگائیں اور وہ سیٹرڈے بھی لگا کے کام کریں. تو وہ ظاہر ہے اپنی ایک ایج پہ بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ نچلی سطح پر ٹرائل کورٹ میں کم لٹیگیشن ہونی چاہیے، کوسٹ ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کو اوپر سے کرنا چاہیے، ہائی کورٹ کو کرنا چاہیے، کس طرح سے معاملہ اب سمٹے گا؟ میں دیکھتا ہوں مسئلہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ایک غلطی کا علاج دوسری غلطی نہیں ہوتا. اوکے. دیکھیں دنیا بھر میں آپ لوگوں کو کورٹس میں آنے سے نہیں روک سکتے. ٹھیک. اگر کسی شخص کا جھگڑا ہے تو آپ یہ کہیں کہ لوگ کورٹس میں نہ آئیں، ٹھیک، اور لوگوں کو کوئی ڈرانے دھمکانے کے ہتھ کنڈے استعمال کریں کہ اپنے رائٹس کو وہ لینے کے لیے عدالت میں مت آئیں. ٹھیک. یہ اپروچ درست نہیں ہے. جی نہیں. اس طریقے سے نہیں کورٹ کا برڈن کم کیا جاتا. کورٹ کا برڈن اس طریقے سے کم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو آنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اوکے. ان کے معاملات یا کورٹ سے پہلے ریزالو ہو جائیں، کچھ ایسے میکنزم ہو، یا ان کو یہ احساس ہو، ڈسکریج ان لوگوں کو کیا جائے کہ جو فریولسلی جھوٹے کلیمز لے کے عدالتوں میں آنا چاہتے ہیں. جی. ہر کلیم نہیں ہے. تو کلیم تو آپ عدالت میں تو آئیں گے، جب جھوٹا ثابت ہوگا وہ تو لاء ہمارا پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر وہ فریولس ہے تو کاسٹ امپوز اس کے اوپر کی جا سکتی ہے. پریکٹیکلی اس میں نہیں ہو رہی. اچھا، اب آپ سپریم کورٹ کا موازنہ سول کورٹ سے مت کریں. کورٹ جانا کوئی آسان کام ہے. جی. مجھے یا آپ کو بھی اگر کورٹ جانا پڑ جائے تو جی ہمیں تو پتہ ہے ہم شاید خود کان پکڑ لیں. جی بالکل ٹھیک. سپریم کورٹ میں جج لٹیگیشن زیادہ ہو رہی ہے تو ہم ججز بڑھا دیں. بھائی ہم یہ دیکھیں کہ لٹیگیشن کن عوامل کی وجہ سے سپریم کورٹ میں زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ سپریم کورٹ میں صرف کوسچن آف لاء پہ جانا ہے آپ نے. اوکے. نیچے سے لوگ اتنے ڈی سیٹسفائیڈ کیوں ہیں یہ جاننا ضروری ہے نا. مرض کا علاج دیکھنا پڑتا ہے. سمٹمز کے بارے میں اگر آپ ایک ٹیکے کی بجائے 2 اور اضافہ کر دیں، 3 اور، اس سے فرق نہیں پڑے گا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ نیچے سے یہ اتنی لٹیگیشن اوپر کیوں بڑھ رہی. بالکل ٹھیک. ایک سول جج کے پاس اگر کلیم آ گیا اور 5 سال وہاں وہ جھگڑا چل گیا ہے تو سول جج صاحب اتنے کمپیٹنٹ کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست فیصلہ لکھ دیتے کہ دونوں پارٹیز کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس میں اپیل میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہمارا معاملہ صحیح طور پر حل ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، میکسیمم ایک سیکنڈ اپیل پرووائڈڈ ہے جو کہ اسی ضلع میں ہے. ٹھیک. آپ کو گجرات سے اٹھ کے لاہور آ کے ہائی کورٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
साहिवाल से उठ के हाई कोर्ट आके फाइल ना, तीसरी दफ़ा आप करेंगे, अगर वो जो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट वहीं डिस्ट्रिक्ट जज बैठा है वो इतना कॉम्पिटेंट हो कि मामले को दोबारा सुन के उनसे कह के जनाब कोई बात रह तो नहीं गई, अब ठीक कोई अगर आपका ख्याल था ये कानूनी फैसला है, ये लॉ है, ये फैक्ट्स हैं, हमने सही तौर पे फैसला कर, लोग वहाँ से भी फिर डिससेटिस्फाइड हैं 2 फोरम से। ओके, आपका सिविल जज से लोग डिससेटिस्फाइड हैं, फिर आपके फर्स्ट एपेलेट कोर्ट से लोग डिससेटिस्फाइड, तो लोग उठ के फिर जाहिर बात है जो डिससेटिस्फाइड होगा वही डिससेटिस्फाइड बंदा आ जाएगा कि भाई फैसला गलत है, वो हाई कोर्ट में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, और इसी प्रिंसिपल को फिर आप हाई कोर्ट में भी लगा लें। बिल्कुल। तो आपका सिस्टम अगर लोगों को इफेक्टिव एजुकेशन हम दे सकें, मैं समझता हूँ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ सिस्टम में कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, जी, तभी इस तमाम मसाइल का हल होगा कि लोग नीचे रुकना शुरू हों। हर बंदे को अगर ये महसूस होगा कि नहीं ये फैसला, हर उल्टे सीधे बंदे को महसूस होगा लो जी इस फैसले में तो ये गलती आराम से चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल ठीक, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर गलती है तो फिर आप किसी को रोक तो नहीं सकते। अच्छा, बिल्कुल ठीक। मैं अगले अब जानना चाहूँगा जो लॉयर्स हैं, आपने क्योंकि ट्रायल में भी हमने आपको देखा, फिर हमने हाई कोर्ट में भी आप विगरसली एलडीए को भी डिफेंड करते हुए देखा, फिर अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा, 10 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो गया वहाँ से। अब मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रायल कोर्ट में क्या कोई अलग आपको स्किल चाहिए होती हैं, हाई कोर्ट में अलग चाहिए होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये इस पर थोड़ा रोशनी डालें कि कोई ट्रिम करना पड़ता है? ये बिल्कुल अलग है। ठीक, देखिए ट्रायल आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ट्रायल इज़ लाइक ए लाइव ऑपरेशन थिएटर। ठीक, अब तो वो हमने ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिया और उसको लाइव भी नहीं तकरीबन करते, बट ट्रायल इज़ सपोज टू बी ए लाइव एक्शन। ठीक, आपके सामने गवाह जज के पेश हो रहे हैं, जज खुद देख रहा है एविडेंस को डायरेक्टली, जो प्रोसेसेस हैं एनालाइज कर रहा है, और एनालाइज करने के बाद जो वकील भी मौके पे उस वक्त सही करवा दे, गलत करवा दे, विटनेस सामने एक्सप्लेन कर दे, ये सब बड़ी लाइव एक्टिविटी है, लाइव क्रिकेट मैच। ठीक ठीक ठीक। अब वो लाइव क्रिकेट मैच में वहीं आपने जो करना है सो लाइव करना। सो ट्रायल इज़ मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे अहम जगह है सीखने की, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है लिटिगेशन में, और सबसे ज़्यादा फोकस जो है इस स्टेज पर होना चाहिए स्टेट का एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी कि ट्रायल ठीक हो। ठीक, ट्रायल ना सिर्फ करने वाले वकील ठीक हो, कॉम्पिटेंट हो, सुनने वाले जजेस ठीक हो, तभी लोगों के सेटिस्फैक्ट्री सारे फैसले आएंगे। ठीक ठीक। अच्छा, जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो अब वो एक किताब की तरह बंद कर दिया, लिखा गया कि इसमें ये हुआ। ठीक ठीक। अब उस किताब ने आगे पढ़े जाना है अपील में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अपील में आप उसमें पढ़ के ये बताएंगे कि जनाब वही किताब खोल के कि जी ये गलत हुआ, ये नहीं हो, जो हो गया सो हो गया। ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। अब हम एक किताब खोल के बहस करेंगे, इसके लिए एक डिफरेंट स्किल रिक्वायर है। तो वहाँ ट्रायल में आपको एक बड़ी एक्टिव शार्पनेस और एक्चुअल जैसे कहते हैं ना एग्जीक्यूट करने वाला बंदा रिक्वायर्ड है, कि जैसे दिमाग से एग्जीक्यूट सोचना ना पड़ता हो। ठीक है, वो बड़ी रेडी उसकी नॉलेज पे, टिप्स पे हो, लॉ सब कुछ स्ट्रेटजी बना सकता हो। ठीक, एपेलेट वर्क में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको थ्योरेटिकल होना पड़ता है। ओके, इट्स ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ। ठीक, ये वो जगह है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहाँ आपको लीगल प्रिंसिपल्स और थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के प्रिंसिपल्स बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब वो बनी हुई किताब जो कुछ नीचे हो चुका है उसमें से आपने कन्विंस करना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक, कि किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई, क्या कानून लगता था, ये सारी थ्योरेटिकल अभ्यासें हैं उसके ऊपर। ठीक, सो आपकी कमांड वो एक डिफरेंट स्किल सेट है, डिफरेंट स्किल। वहाँ आपका शायद हाजिर दिमागी से ज़्यादा आपकी रिसर्च, आपकी स्टडी, आपका किसी भी पहलू के हवाले से किस हद तक आपने बैकग्राउंड में पढ़ा हुआ है और आप उसको कन्विंस करना है ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स, तो स्किल सेट बिल्कुल फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कितना ज़रूरी है कि हम
لا تو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے بھی ہیں, ایک آنریبل جج کے مزاج کو بھی کیا آپ آبزرو کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ سینئر لائر یہ بھی کہتے ہیں اگر کیس نہیں بھی ہے تو کورٹ میں بیٹھ کے آپ سمجھیں. جو ینگ لائر شاید اس طرح سے نہیں, بے صبرے بھی ہو جاتے ہیں کہ کیس نہیں ہے تو چلیں جی باہر چائے پیتے ہیں, باہر روم میں کچھ اور کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بیٹھ کے آپ سنیں. میرے جو استاد ہیں سید اجاز کتب صاحب, تو مجھے اسپیشلی کہا کرتے تھے کہ کیس آپ کا اگر نہیں بھی ہے تو اگر آپ فارغ ہیں تو آپ کورٹ میں بیٹھ کے ایک آنریبل جج کو آبزرو کریں, ان کے مزاج کو سمجھیں. جب آپ کا کیس ان پرٹیکولر جج کے پاس جائے گا تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. یہ حقیقت ہے اس میں کچھ؟ دیکھیں یہ اس کے بارے میں تو ہمارے بہت ہی لیگل فیلڈ میں مزیدار لطیفے بھی آپ نے بھی سنے ہوئے بنے ہوئے ہیں, اور یہ امپورٹنٹ ہے, ایک نیچرل سی بات ہے. دیکھیں کسی شخص کے سامنے آپ نے جانا ہے تو یہ جاننا کہ اس کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے, ٹھیک ٹھیک, کس بات پہ وہ غصے میں آ جاتا ہے, کس بات میں. کسی کو آپ منانے ہی جا رہے ہیں نا, جی جی, اس بات کو سوچیں. میں اور آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کو منانے آیا ہوں اور مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو فلاں بات سے بڑی چیڑ ہے, جی فلاں بات آپ کو اچھی نہیں لگتی, ٹھیک ٹھیک, آپ کے یہ آپ کا اگر بات کر دی جائے تو آپ ناراض ہو جائیں گے, ٹھیک, فلاں انسانی حقوق پہ آپ کی بڑی دلچسپی ہے. اس سائیکالوجی ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے پروفیشن کا. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر آپ لائر کی ایک بنیادی سکل میں سے ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر جج صاحب کو میٹھا پسند ہے تو بار بار کیس میں میٹھے کا ذکر کیسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو کنونس کرنا ہے, کسی اگلے کو منانا ہے, ناراض کر کے تو ظاہری بات ہے آپ نے اس سے کچھ نہیں حاصل کرنا. اچھا سلمان, آپ کے جو کوئی لینڈ مارک کیسز جو آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ میرے اس کے اندر میں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, یہ اس میں میری, اب ظاہر ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وکیل تو آپ ہوتے ہیں, لیکن اب ایڈمائر ہو گیا ہوں میں, یا میں مانا گیا ہوں کہ جی اب میں وکیل ہوں, تو وہ کوئی ایسا مقدمہ اگر آپ ہمارے بتا سکیں آڈینس کو؟ دیکھیں یہ بات ایک ایسی ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ فلاں کیس آپ کا اچھا تھا تو دیے آپ کے 50 کیس ہیں تو آپ کو کون سا اچھا کیس لگتا ہے. جی جی, نارملی لوگ اس کو ان کیسوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو آپ کے شاید اخبار میں چھپ جائیں, مشہور ہو جائے, اور ان کے حوالے سے آپ بات کریں. کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ کام کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ الیکشن ایک کیس میں مجھے اس بات کا سامنا تھا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی وہ سلیکشن امیدوار کو اپنا الیکشن کے سائن بورڈز نہیں لگانے دے رہی تھی اپنے دفتر کے باہر, الیکشن آفس نہیں آپریٹ کرنے دے رہی تھی پراپرلی کہ جی ہمارے ریزیڈنٹس یہاں متاثر ہوتے ہیں. سو فنڈامنٹل رائٹس وہاں کورٹس کو ایکسپلین کرنا, اس امیدوار کو اس کا الیکشن آفس کھلوانا میرے لیے ایک بڑا یادگار لمحہ تھا. کوشچنز اور آنسرز ہیں. زیادہ تر کون سے آنریبل جج تھے یہ بھی ذرا بتائیں. یہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے پاس تھا جس وقت وہ ہائی کورٹ میں تھیں. لیکن بہت سے ایسے کیسز ہیں, میں سمجھتا ہوں میرا چونکہ زیادہ تر فیلڈ کمرشل سائڈ کی کیسز کی رہی ہے, تو اس میں کمپٹیشن کمیشن کے پاس جب جورسڈکشن چیلنج ہوئی کمپٹیشن کمیشن کی مختلف کیسز میں, میں سمجھتا ہوں فل بینچ کی ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کی, اور وہ آگے بھی گیا میٹر سپریم کورٹ میں بھی میرا بڑا ایک اچھا یادگار کیس تھا. کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھا, 100-200 وکیل تھے اس میں. میں بھی اس میں شامل تھا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پراپرٹی ٹیکس تھرو آؤٹ پنجاب شہباز شریف صاحب نے آتے ہی دوبارہ لگا دیا تھا, جو پہلے بھی لگا تھا اور ہر پراپرٹی پہ لگا دیا تھا. اس میں مجھے بڑا اچھا اتفاق ہوا ایز ایکسکلوسیولی لیڈ کاؤنسل. وہ کوئی 700-800 پٹیشنز تھیں ٹیکس میٹرز میں, اور بڑے سینئر کاؤنسلز دوسری طرف سے بھی پیش ہو رہے تھے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو یہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو کون سے اچھے کیسز لگے, کون سے برے لگے, اور آپ کئی کیسز میں سمجھتا ہوں بار بار. بالکل ٹھیک. اچھا ایک سلمان یہ چیز ہے کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بلکہ میجورٹی آف کیسز, کیونکہ آنریبل کورٹ نے اپنا بھی ایک نظام چلانا ہے, ہر کیس کے اندر ججمنٹ اس طرح سے نہیں بنتی یا نہیں آ سکتی, لیکن لائر کو ہی شوڈ بی ریڈی فار ایوری ٹائم کہ کسی ٹائم بھی ایک نقطہ آ سکتا ہے اور بات آگے چل سکتی ہے, یا پھر سیٹ پیٹرن پہ ہی چل رہا ہوتا ہے معاملہ؟ نہیں, یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. دیکھیے لاء کی خوبصورتی یہی ہے کہ اگر ہم زبان سمجھتے ہیں تو ہم ایک کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں کتاب میں, اس میں سے پڑھ کے اس کی اپلیکیشن
کچھ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. وہ جب بھی اس پہ گفتگو شروع ہوگی کوئی ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ نکل سکتا ہے. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, میرے اپنے ذہن میں آ سکتا ہے, آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, بالکل کوئی سننے والا آڈینس میں کہ یار یہ سوال کیوں نہیں ٹھیک کیا جا رہا. بالکل ٹھیک. تو ان ایکسپیکٹڈ کویشچنز کے لیے بالکل تیار رہنا پڑتا ہے, تیار رہنا پڑتا ہے. اور یہ ایک لائر اسکل کا حصہ ہے کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ کویشچن آئے گا تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ ابھی سیکرٹری بھی ہیں سپریم کورٹ میں. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ظاہر آپ کے گروپ کی ایک خاص ایک سٹانس ہے, آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہو اور آپ کو ووٹ بھی اس وجہ سے لوگوں نے سراہا بھی کہ یہ 26ویں آئینی, ابھی ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے. تو آپ اس کے اندر پریکٹیکلی کوئی آپ کی پٹیشن یا آرگومنٹ کے اندر آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہوگا؟ نہیں, وہ تو ہماری پٹیشنز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, فائل ہم نے کی ہوئی ہے, وہ جس وقت لگے گا. نیشنل کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ نیچرلی ہر لائر کا کچھ نہ کچھ موقف ہوتا ہے. ذاتی طور پر میرا بھی وہ ایک موقف ہے. میں نے وہ اپنا موقف اپنے تمام دوران الیکشن بھی اور بعد میں بھی میں اسی موقف پہ قائم رہا ہوں اور لوگوں کو یہ بتایا ہے. بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس چیز سے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی, لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں بہتری آئے گی. یہ کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم, یہ ایک پیورلی لیگل ڈیبیٹ بھی ہے. اور ہم اس لیگل ڈیبیٹ میں یہ سمجھتے ہیں کہ کئی چیزیں اس میں لیگلی ایسی ہیں جو پریکٹیکیبل نہیں ہیں. آپ ایک جج کو جب اس کی اگر یہ اس طرح کا سسٹم بنا دیں گے کہ جوڈیشری سے باہر کوئی بیٹھ کے لوگ اس کی ACR لکھیں گے, تو اس کو اگر یہ خوف ہوگا کہ میرے کسی کے تابع میرا کوئی اور ہے باہر بیٹھا ہوا, تو پھر وہ کیسے اس بندے کے خلاف یا اس خوف سے باہر نکلے گا. یہ سسٹم جوڈیشری کے اندر رہنا چاہیے, ایویلیویشن کا اور اسیسمنٹ کا, تاکہ جو باہر کے عناصر ہیں وہ اس کی انڈیپینڈنس پر اثر انداز نہ ہو سکے. اگر کوئی باہر بیٹھا ہوا بندہ ایک جج کی ACR لکھ سکتا ہے تو ظاہری بات ہے اس پہ متاثر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. جج اس سے خوفزدہ تو ہوگا, انسان ہے جو بھی بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے کئی پہلو ہیں جو ہم لیگل ڈیبیٹس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. پارلیمنٹ مزید بہتری اس میں موجود تھی جگہ. ٹھیک. اچھا, لائرس کا فیملی پیٹرن آپ نے جب ہم شروع کر رہے تھے وہ میرا ایک کویشچن رہ گیا, میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ہماری جو ہے وہ ایک ٹف روٹین ہوتی ہے, ہماری فیملی بہت سفر کرتی ہے. تو آپ کیونکہ ماشاءاللہ ایکسپیرینس بھی ہیں اور آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے, تو آپ نے کون کون سے وہ ٹیکنیک اڈاپٹ کی کہ آپ جو ہے وہ معاملات کو بہتر بیلنس کر سکیں؟ نہیں, آپ یہ درست کہتے ہیں. دیکھیں, پروفیشن جو ہے جس میں بھی تھوڑی سی بھی مینٹل آکوپیشن ہوتی ہے, آپ نے ایک مصروفیت ہے, ذہنی طور پر آپ کیس پڑھنے میں مصروف ہے, لکھنے میں مصروف ہے, اس کے آرگومنٹ سوچنے میں مصروف ہے. تو ہمارے ساتھ تو بڑے بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں اس صورت حال میں کہ بچوں کی سالگرہ بھول گئے, کسی کو کہیں چھوڑا پھر بھول گئے, ذہن اپنا کیس کی گھوم رہا ہے. یہ بڑا ٹف بیلنس ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ کام نہ کروں جو شاید میرے بزرگوں نے کیے اور جن کی وجہ سے فیملی لائف متاثر رہی. تو ہم اب ظاہری بات ہے تھوڑا فوکس بیلنس رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ ٹائم میں. ناظرین, آپ نے سلمان منصور صاحب کی پوری گفتگو سنی, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ نے جانا. امید ہے کہ ہماری اس کاوش سے آپ کوئی نہ کوئی سیکھیں گے کچھ چیزیں اور آپ استفادہ حاصل کریں گے. اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.